السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست حکیم محمد جاوید اختر۔ میں آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کپڑے دھونے والا صابن۔ تو کپڑے دھونے والا صابن گھر پر کیسے بنایا جاتا ہے اور کپڑے دھونے والا صابن بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں آج آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو چلیے صابن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیں گے کاسٹک سوڈا، جو میں نے 250 گرام لیا ہے۔ اس کے بعد ہم لیں گے 1 کلو ڈالڈا گھی۔ یہ دیکھیں دوستو، میرے پاس 1 کلو ڈالڈا گھی ہے۔ آپ کسی بھی کمپنی کا ڈالڈا گھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لیں گے آدھا کلو کا پیکٹ سرف، کپڑے دھونے والا سرف ہے یہ تینوں چیزیں آپ کو مارکیٹ سے بڑی آسانی سے کرانہ سٹور سے بڑے مناسب داموں میں اویل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں دوستو، میرے پاس آدھا کلو آٹا ہے۔ تو یہ آٹا آپ نے عام نارمل جو گھر میں ہم یوز کرتے ہیں گندم کا آٹا، تو وہ آپ نے لینا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد ہم لیں گے ایک پلاسٹک کا بالٹی، تو اس میں ہم ڈالیں گے 2 لیٹر پانی۔ تو یہ دیکھیں دوستو، میرے پاس 2 لیٹر پانی ہے۔ عام گھر میں ہم جو پانی پینے کے لیے یوز کرتے ہیں وہی اس کے اندر شامل کرنا ہے۔ تو 2 لیٹر پانی اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ یہ دیکھیں جی، میں نے بالٹی کے اندر 2 لیٹر پانی شامل کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے کاسٹک سوڈا۔ یہ دیکھیں جی، یہ میرے پاس کاسٹک سوڈا ہے، یہ پتری کی شکل میں ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ پاؤڈر فارم میں بھی مل جاتا ہے، لیکن میں نے بازار سے پتری کی شکل میں لیا ہے۔ تو اس کو اس بالٹی کے اندر شامل کریں گے، ساتھ ساتھ اس کو ہلائیں گے۔ تو اس کو ایسا آپ نے ہلانا ہے اور آپ نے احتیاط سے ہلانا ہے، کیونکہ جیسے ہی اس کو پانی کے اندر شامل کریں گے تو ہمارا پانی بہت زیادہ گرم ہو جائے گا، اس سے آپ کا ہاتھ اور پاؤں بھی جل سکتا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، ہمارا کاسٹک سوڈا مکمل مکس ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے آدھا کلو سرف۔ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں، میرے پاس CNG کمپنی کا سرف ہے۔ یہ دیکھ لیں، میں نے تمام سرف اس کے اندر مکس کر دیا ہے، اور آپ نے اس کو کافی دیر تک ایسا مسلسل ہلاتے رہنا ہے۔ دوستو ہم نے اس کو اتنا ہلایا ہے کہ یہ تمام کا تمام کاسٹک سوڈا حل ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ سرف بھی حل ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، میرے پاس ایک کلر ہے، آپ اس کے اندر کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کلر شامل کریں، اور ساتھ ساتھ اس لکڑی کے ڈنڈے سے آپ اس کو ہلاتے رہیں۔ تو یہ دیکھیں، اس سے ہمارا صابن بہت اچھا بنے گا، اور ہمارے صابن کی لک بہت پیاری آئے گی۔ تو دوستو ہم ایک سٹیل کا یا سلور کا کوئی بھی ایک کھلے منہ والا برتن لیں گے، اور اس کے اندر ہمارے پاس جو ڈالڈا گھی ہے 1 کلو، وہ اس کے اندر شامل کریں گے، اور اس کو پگھلا کر اس کو لیکوڈ فارم میں تبدیل کریں گے۔ سردی کا موسم ہے، اس لیے ہمارا گھی بالکل جم چکا ہے، اور اس کو اب چولہے کے اوپر رکھ کر اس کو گرم کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے گھی کا کافی بڑا پیس ہے، اس کو چھری کی مدد سے کاٹ کر اس کے چھوٹے چھوٹے باریک پیس کر لیتے ہیں تاکہ پگھلنے میں آسانی ہو سکے۔ تو یہ دیکھیں دوستو، ہمارا ڈالڈا گھی یہ پگھلنا شروع ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں، ہمارا گھی گرم ہو کر اچھی طرح تیار ہو گیا ہے۔ اب اس گھی کو ٹھنڈا ہونے کے لیے کچھ دیر کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے۔ تو اب لیتے ہیں ایک دوسری بالٹی۔ یہ دیکھیں دوستو، ہم نے ایک دوسری بالٹی لے لی ہے، اور اس بالٹی کے اندر ڈالتے ہیں 1 کلو پانی۔ دیکھیں، پانی اس کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے آدھا کلو گندم کا آٹا۔ یہ وہی آٹا ہے جو کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پانی کے اندر شامل کر دیں، اور ساتھ اس کو اچھی طرح فوری ہلائیں تاکہ اس کے اندر گٹھلیاں نہ بن جائے، لمس نہ بن جائے۔ جب آٹا اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر جو ہم نے گھی کو گرم کیا تھا، آئل کی شکل بن گیا تھا، اس کو اس کے اندر شامل کریں گے۔ ابھی تک ہمارے آٹے کے اندر کافی لمس ہیں، ڈلی ہیں، ان کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ہمارا آٹا اور پانی اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے 1 کلو ڈالڈا گھی جو ہم نے گرم کر کے رکھا تھا۔ تو یہ دیکھیں جی، ہمارا گھی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو آٹے والی بالٹی میں ڈالیں گے۔ تو یہ دیکھیں جی، ہم نے تمام گھی آٹے والی بالٹی میں شامل کر دیا ہے، اور ساتھ اس کو لکڑی کے ڈنڈے کی مدد سے آپ نے ہلانا ہے، اور آپ نے بہت تیزی سے اور اچھی طرح اور کافی دیر ہلانا ہے کہ آٹا اور ہمارا ڈالڈا گھی جو ہم نے گرم کر کے پگھلا کے اس کو آئل کی شکل میں چینج کر دیا تھا، وہ اچھی طرح دونوں آپس میں مکس ہو جائیں۔ کافی دیر تک ہلانا ہے، اسے تب تک ہلانا ہے جب تک دونوں چیزیں اچھی طرح مکس نہ ہو جائیں۔ دونوں چیزیں اچھی طرح مکس ہوں گی تب ہی ہمارا صابن اچھا بنے گا۔
یہ دیکھیں جی ہمارا آٹا اور ڈالڈا گھی اچھی طرح مکس ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے بعد ایک تیسری بالٹی لیں گے اور اس آٹے والی بالٹی اور جو پہلے ہم نے کاسٹک سوڈا اور سرف کو آپس میں مکس کیا تھا، دونوں کو آپس میں ملا دیں گے۔ تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے تیسری بڑی بالٹی لے لی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی اس بڑی بالٹی کے اندر کاسٹک سوڈا اور سرف والا امیزہ شامل کریں گے۔ یہ احتیاط سے آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے، ابھی بھی گرم ہے تاکہ آپ کی اس کا کوئی ڈراپ آپ کی آنکھ میں نہ چلا جائے، اس سے آپ کی آنکھ خراب ہو سکتی ہے۔ اس کو اس کے اندر شامل کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کو کسی لکڑی یا لوہے کے پائپ کی مدد سے آپ نے اچھی طرح ہلانا ہے، بہت زیادہ ہلانا ہے تاکہ تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں گی، تب ہمارا صابن اچھا بنے گا، سندر بنے گا۔ یہ دیکھیں جی دوستو اس کو بہت تیزی سے ہلانا ہے تاکہ تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارا کاسٹک سوڈا اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہم نے ڈالا تھا سرف، بالکل اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں ایک دوسری بالٹی جس کے اندر ہم نے آٹا اور گھی مکس کیا تھا۔ تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو ایسا شامل کر دیا ہے۔ تو آپ نے ساتھ ساتھ اس کو ہلانا ہے، اگر آپ ساتھ ساتھ نہیں ہلاؤ گے تو ہمارا صابن خراب ہو جائے گا، تو اسے گٹھلیاں اور ڈلیاں بن جائیں گی۔ جتنا جلدی ہو سکے اتنا اسے ہلانا ہے، کیونکہ جتنا جلدی ہم اس کو ہلائیں گے اتنا اچھا ہمارا صابن بنے گا۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں دوستو ہمارا صابن بننا شروع ہو گیا ہے، اور اب اس کو بہت تیزی سے اس سٹیج پر آپ نے بہت تیزی سے ہلانا ہے تاکہ ہمارا صابن جم نہ جائے اور اس کے اندر ڈلیاں وغیرہ نہ بن جائے۔ تو بالکل بازار جیسا آپ گھر میں صابن بنا سکتے ہیں، بہت ایزی طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا، اسی طریقے سے آپ گھر میں ضرور بنائیے گا۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کو جلدی ہلائیں، جتنا آپ کو ہلائیں گے اتنا اچھا ہمارا صابن بنے گا، اتنا ہی گاڑھا صابن بنے گا۔ بغیر اس کو پکائے ہم نے بنایا ہے، تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے، آپ ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ صابن آپ کو بازار سے بہت سستا پڑے گا۔ یہ دیکھیں اس کو ہلاتے ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہیں، تو اب ہمارا صابن بالکل تیار ہو چکا ہے۔ تو اس کو اب 2 دن کے لیے رکھ دیتے ہیں، پھر ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے۔ یہ دیکھیں دوستو 2 دن کے بعد ہمارا صابن بن کے تیار ہو چکا ہے۔ اس بالٹی میں سے صابن کو باہر نکال لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم نے صابن کو باہر نکال لیا ہے، اب اس کا وزن کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے پاس ایک ڈیجیٹل ترازو ہے، صابن کو اس کے اوپر رکھ کر چیک کرتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اس کا وزن 5 کلو ہو چکا ہے۔ اب اس صابن کو چھوٹی چھوٹی ٹکیوں میں ہم کاٹ لیتے ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ٹکیوں سے کپڑے دھونے میں آسانی ہوگی۔ تو ٹکیاں بنانے کے لیے ہمیں ایک دھاگے کی ضرورت پڑے گی، اور دھاگے سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے۔ دیکھیں یہ ہم نے پہلے صابن کی کٹنگ شروع کر دی ہے اور ہم نے صابن کو کاٹ لیا ہے۔ اس طریقے سے ہم آہستہ آہستہ سارے صابن کو کاٹ لیں گے، پھر اس کو مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے۔ تو یہ بہت ہی اچھا صابن بن کے تیار ہوا ہے، آپ بھی گھر پہ بنا سکتے ہیں۔ صرف 500 روپے میں بغیر کیمیکل صابن بن کے تیار ہوا ہے، اور بہت ہی کم خرچ میں اور کم لاگت میں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔